بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة، مثل فشد الوثاق فإن إما منا بعد وإما فداء. مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کرنے کا یہ تیسرا موقع ہے کہ جہاں مفعول مطلق اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کی اغراض اور فوائد کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آئے تو وہاں اس کے فعل ناصب کو قیاساً حذف کرنا واجب ہے۔ اس موقع پر حذف کا جو قرینہ ہے وہ خود مفعول مطلق ہے، اور قائم مقام جو پہلے والا جملہ ہے وہ جملہ قائم مقام ہوتا ہے۔ اس کی مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ محمد کی یہ آیت ذکر کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ اس میں دو مصدر ہیں، یعنی مفعول مطلق ہیں، ایک منن اور ایک ہے فداءً، دونوں مفعول مطلق ہیں۔ جو اپنے سے پہلے والا جو جملہ ہے شد الوثاق، اس کے مضمون کی اغراض بیان کرنے کے لیے، اس کا مضمون ہے شد وثاق، یا عربی میں آپ اس کو کہیں گے تو شد الوثاق اس کا مضمون ہے۔ تو اس مضمون کی، یعنی مضمون کا مطلب ہے شد الوثاق کا قیدیوں کی رسیاں مضبوطی سے باندھنا، اس مضمون کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ قیدیوں کو باندھنے کی مختلف غرضیں ہوتی ہیں، مختلف فائدے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ غلام بنانے کے لیے ان کو باندھو، قتل کرنے کے لیے باندھو، فدیہ لے کر آزاد کرنے کے لیے باندھو، مفت میں آزاد کرنے کے لیے باندھو، یا مثلا قیدیوں کا تبادلہ کرنے کے لیے باندھو۔ تو ان مصادر نے، منن اور فداءً، ان دونوں مصادر نے ان مختلف اغراض میں سے شد وثاق جملے کے مضمون کی مختلف اغراض میں سے دو غرضیں بیان کر دی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انہیں یا تو مفت آزاد کر دیا جائے، اور دوسری یہ کہ یا فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ تو چونکہ یہ فداءً اور منن دونوں مصدر ماقبل اپنے جملے کی اغراض کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آئیں، اس لیے دونوں مصادر کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کر دیا۔ تقدیری بات اس کی تھی فشد الوثاق فاما تمنون منن بعد واما تفدون فداءً، تفدون اور تمنون فعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ متن کی جو عبارت ہے منا و وقع تفصیلا لأثر مضمون، یہ اثر کا جو لفظ ہے، اثر کا معنی ہے فوائد، مضمون جملہ کے فوائد اور اغراض بیان کرنا۔ اس سے وہ صورت نکالنی مقصود ہے کہ جس میں مفعول مطلق مضمون جملے کی تفصیل کے لیے آئے، اس کے اغراض کی تفصیل کے لیے نہ آئے۔ تو ایسی صورت میں پھر اس کے فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسے مثلا زید یسافر اما سفرا قریبا و اما سفرا بعیدا، کہ زید سفر میں ہے، سفر کر رہا ہے، یا سفر قریب کا یا سفر بعید کا ہے۔ اب یہ سفر کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے ہے، مضمون جملے کی اغراض بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، لہذا یسافر فعل کو حذف نہیں کیا گیا بلکہ ذکر کیا گیا۔ ومنها ما وقع تفصیلا لأثر مضمون جملۃ، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو مضمون جملے کے فوائد کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہو، جملۃ متقدمۃ، پہلے جملے کے، جیسے شد الوثاق فاما منا بعد واما فداء۔ اللہ، چلیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنا ہی سے پڑھ لیتے ہیں۔